دنیا کے ہر انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آرام چاہتا ہے، تکلیف گوارا نہیں کرتا۔ دنیا کا ہر انسان مشقت سے بچنا چاہتا ہے، پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتا، وہ اپنی پیدائش کے بارے میں غور نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے والے ایام کے بارے میں غور نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یعنی ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے مشقت ہی کا سلسلہ ہے، تکلیف ہی کا سلسلہ ہے، پریشانی ہی کا سلسلہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ بھی قرآن شریف کے اندر جو آیا وہ حمل آیا، حمل قرار پا گیا۔ حمل کے معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عورت جب ماں بننے کے لیے تیار ہوتی ہے اور بچے کو جنم دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، تبھی سے وہ بوجھ اٹھانے والی بن جاتی ہے، تکلیف اٹھانے والی بن جاتی ہے، پریشانی اٹھانے والی بن جاتی ہے۔ اب وہ عورت جس کے شکم کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے، وہ کتنا خیال رکھتی ہے میرا حمل ضائع نہ ہو جائے، میرے شکم میں پرورش پانے والے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں ایسی کوئی غذا نہ کھاؤں جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ کسی تکلیف کا شکار ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس عورت کو پھر وزن اٹھانے نہیں دیا جاتا، اس عورت کو تکلیف اٹھانے نہیں دی جاتی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب 7ویں مہینے میں وہ عورت پہنچ جاتی ہے تو پھر آرام دیا جاتا ہے، اس لیے کہ آلریڈی وہ اتنی تکلیف کے اندر ہے کہ اپنے ایک جان کو اپنی زندگی کے اندر اور ایک وزن کو اپنی زندگی میں اٹھائے چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کی ابتدا مشکل سے ہے، انسان کی ابتدا تکلیف سے ہے۔ وہ اپنی ماں کے شکم کے اندر اس طریقے سے رہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ اور اس کے اندر وہ بچہ پرورش پا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، قدرت کے نظام کو دیکھیں اور ذرا فکر امام حسین کو بھی سمجھیں، اور قرآن کی روشنی میں تاجدار کربلا کے عمل کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ امام کی نظر قرآن پر تھی، امام کی نظر اللہ کے فرمان پر تھی۔ امام جانتے تھے کہ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، یہ دنیا تکلیف کا گھر ہے، یہاں مصیبتیں آئیں گی اور ہماری ابتدائی تکلیف سے ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بچہ شکم مادر سے زمین پر آنے کے لیے، دنیا میں آنے کے لیے کتنی تکلیفوں سے اس کی ماں گزرتی ہے، کتنی پریشانیوں سے اس کی ماں گزرتی ہے، کتنی مصیبتوں سے اس کی ماں گزرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ تو جنم لے لیتا ہے لیکن تکلیف کی بنیاد پر ماں دنیا سے رخصت کر جاتی ہے۔ ایسی ماں جس کی زچگی کے وقت، بچے کی ولادت کے وقت موت واقع ہو جائے، رسول اعظم نے اس عورت کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں تکلیف کس طریقے سے ہے۔ ہماری ابتدا تکلیف سے، ہماری ابتدا پریشانی سے، ہمارا آغاز پریشانی سے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس دنیا کے اندر آنے کے بعد پریشانی سے گھبراتے ہیں، مصیبتوں سے گھبراتے ہیں، تکالیف سے گھبراتے ہیں۔ اگر برا نہ مانے میری بہنیں تو میں عرض کرتا ہوا چلوں، بہت ساری خواتین تکلیف سے گھبرا کر، الا ماشاءاللہ میں سب عورتوں کی بات نہیں کرتا، کوئی آبرو بیچتی نظر آتی ہے، کوئی ڈانس کے اندر جاتی نظر آتی ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کرتی نظر آتی ہے۔ یہ تکلیف ہی تو ہے جو اسے مایوس کر دیتی ہے اور وہ غلط دروازے پر دستک دیتی نظر آتی ہیں۔ یہ تکلیف ہی تو ہے کہ بہت سارے مرد بیاج کے کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، حرام کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ڈرگس اور شراب کے کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جوئے کے کاروبار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر ہمیں راحت چاہیے، آرام چاہیے، اطمینان چاہیے، تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو مشقت ہی میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ پیدا ہونے والا انسان مشقت ہی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور یہ دنیا راحت کی زندگی نہیں ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ لیکن ایک انسان کے لیے کبھی راحت بھی آتی ہے، کبھی تکلیف بھی آتی ہے۔ مسلمانوں کی سوچ تکلیف میں کیا ہونی چاہیے اور مسلمانوں کی سوچ راحت میں کیا ہونی چاہیے، اسے سمجھیں۔ اب آئیے تھوڑی سی توجہ امام حسین کی طرف لے چلوں۔ اللہ اکبر، کون امام حسین جو اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو نام
مدینے کے تاجدار نے رکھا، لعاب دہن مدینے کے تاجدار نے دیا، تہنیک مدینے کے تاجدار نے، اور حد تو یہ ہے کہ کانوں میں آذان کرنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، نبیوں کے سردار نے کان میں آذان کہی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ حسین جس کے لیے سجدہ طویل کیا جا رہا ہے، وہ حسین جس کو نازوں سے پالا جا رہا ہے، وہ حسین جس کے لیے منبر چھوڑ کر کے نیچے اتر کر گود میں اٹھایا جا رہا ہے، اتنے نازوں سے پالا گیا امام حسین کو، اتنے آرام کے ساتھ پالا گیا امام حسین کو، بڑی راحت میں زندگی گزاری، بڑے اطمینان سے زندگی گزاری، بڑے سکون سے زندگی گزاری، لیکن ساتھ ہی ساتھ بچپن ہی سے امام حسین کے کانوں میں یہ بات پہنچا دی گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ کربلا میں تم شہید کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جگہ بھی بتا دی گئی تھی اور شہادت بھی بتا دی گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں شہادت کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ آپ ذرا سوچیں، ایک چھری سبزی کاٹتے ہوئے چھری سے انگلی کٹ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، شہادت تو ایسا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پیر کاٹا جاتا ہے، تلواروں کے وار ہوتے ہیں، تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، تب انسان کا وجود ان زخموں سے چھلنی ہو کر دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، توجہ چاہوں گا، ایک سوال پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ میں گردش کر رہا ہے، مسلمان پریشان کیوں؟ دین سچا، ہم سچے، رب سچا، قرآن سچا، رسول سچے، ہم ماننے والے بھی اسی کے ہیں جو سب سے سچے ہیں، پھر ہم پریشان کیوں، ہم تکلیف میں کیوں؟ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ خیال امام حسین کو کربلا میں نہیں آیا ہوگا کہ میں ہی تو اس وقت دنیا میں نبی کا نواسا رہ گیا ہوں، روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نہیں، پھر میرے لیے پانی بند کر دیا گیا، مجھے گھیر لیا گیا، مجھے جو ہے پریشانی کے اندر گرفتار کیا گیا، میرے خون کے یہ پیاسے ہو گئے، کیا میں سچا نہیں ہوں؟ کیا میرے نانا سچے نہیں ہیں؟ کیا میرا دین سچا نہیں ہے؟ لیکن خدا کی قسم تاریخ کی کتاب الٹ کر کے دیکھو، کہیں امام حسین کی زبان پر یہ جملہ نہیں ملے گا ان مصیبتوں کے اندر کہ کیا میں سچا نہیں ہوں، کیا میرا دین سچا نہیں ہے، کیا میرا خدا سچا نہیں ہے، کیا میں سچا نہیں ہوں۔ امام حسین کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، یہ تاجدار کربلا کے ذہن کے اندر یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ جبکہ آج اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور مصیبت آ جائے تو کہتا ہوا نظر آتا ہے، جب سے نماز پڑھتا ہوں تکلیفیں بڑھ گئیں، جب سے داڑھی رکھتا ہوں تکلیفیں بڑھ گئیں، جب سے سیدھے راستے پہ چلنا شروع کیا ہوں تکلیفیں بڑھ گئیں، جب سے اچھا بن گیا ہوں تکلیفیں بڑھ گئیں۔ ارے نادان، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے ذرا بھی ہوش ہے کہ نہیں؟ اب کربلا کے تاجدار کی زندگی سے اس پہلو کو سمجھو، کیوں امام حسین نے نہیں کہا میں نبی کا نواسا ہوں، 25 حج میں نے پیدل کیے ہیں، میرے نانا نے مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کیا ہے، میرے نانا مجھے کبھی گرنے نہیں دیتے تھے، میرے نانا نے اس طرح سے مجھے پالا ہے، اور یہی نہیں بلکہ نوجوانان جنت کا سردار مجھے میرے نانا نے کہا، پھر یہ مصیبت مجھ پر کیوں، یہ تکلیف مجھ پر کیوں؟ کوئی تاریخ داں یا کوئی مورخ مجھے کوئی ایسا جملہ امام حسین کا نکال کر کے بتائے۔ پھر تھوڑا سا دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں، آئیے اس کو بھی سمجھیے۔ آج تکلیف آئی، جہاز سے اسلام چھوٹتا نظر آتا ہے، بہت ساری بچیاں صرف محبت کے اندر اسلام چھوڑتی نظر آتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تکلیف میں گانجا اور شراب کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، تکلیف کے اندر انسان نہ جانے کس طرح سے بہکتا نظر آتا ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لاؤ دنیا میں کوئی ایسی تکلیف کا گرفتار جیسے امام حسین تھے، امام حسین کے لیے پانی بند کر دیا گیا، بچے شہید کر دیے گئے، اتنی تکلیفوں کے باوجود کوئی ایک بات مجھے ایسی ثابت کر دے کہ امام حسین کا پیر دین سے تھوڑا سا بھی ہٹا ہو؟ نہیں، سب کچھ تکلیفیں برداشت ہیں، لیکن دین کا دامن ہاتھوں سے چھٹنے نہ پائے۔ ہم تھوڑی سی تکلیف میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی تکلیف کے اندر نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی تکلیف کے اندر اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر نظر آتے ہیں۔ یہاں تکلیفوں کا پہاڑ ہے، لیکن حسین کے قدم کے اندر کوئی لغزش نظر نہیں آتی۔ یا اللہ، یہ امام حسین کو مرتبہ اور یہ استقامت نصیب کیسے ہوئی؟ بس اسی کو میں تھوڑی دیر سمجھاؤں گا۔ طبیعت کے اندر تھوڑی سی تھکاوٹ اور نقاہت ہے، میں تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن مختصر میں آج آپ کو ایک فکر دینا چاہوں گا۔ یہ دنیا تکلیف کے لیے ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا اسٹارٹ ہی تکلیف سے ہوا ہے، ہماری ابتدا تکلیف سے۔ ہم شکم میں مادر میں گئے تو ماں کو تکلیف، ماں ہمارا بوجھ اٹھا رہی ہے، دنیا میں آئے تو ماں کو تکلیف، دنیا میں آئے تو تکلیف، ہر چیز کے اندر تکلیف۔ یہ دنیا مشقتوں کی جگہ ہے، راحت کی جگہ نہیں۔ اگر راحت کی جگہ ہے تو بس ایک ہی ہے، اور وہ ہے جنت، جہاں کوئی ٹینشن اور تکلیف ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف۔ جس دنیا میں ہم راحت تلاش کر رہے ہیں یہ تکلیفوں کی جگہ ہے، راحت کی جگہ تو جنت ہے۔
اب آئیے میں سوچ بتاؤں، تکلیف میں انسان خدا سے مایوس ہو جاتا ہے. توجہ چاہوں گا، اسی کو میں آج تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم انسان کو رحمت کا کچھ مزہ چکھا دیں. توجہ چاہوں گا، اللہ فرماتا ہے ہم انسان کو رحمت کا، نعمت کا کچھ مزہ چکھا دیں. ہم کچھ نہیں تھے، آپ جہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں، آپ کا علاقہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے نواز دیا، اور نوازنے کے بعد آپ اس علاقے سے نکلے اور باندرا بینڈ اسٹینڈ پر رہنے کے لیے چلے جائے. تو اللہ نے رحمت کا مزہ چکھا دیا آپ کو. کچھ نہیں تھا، اٹھا کر کہیں پہنچا دیا پہلے سے بہتر جگہ پر. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ثم نزعناها منه، پھر وہی رحمت اللہ نے ان سے چھین لی. توجہ چاہوں گا، اللہ نے دی تھی نعمت، دی تھی رحمت، پھر اس نے چھین لیا. کیا ہوا؟ انه لیئوس کفور، تو بے شک وہ مایوس بھی ہو گیا اور ناشکرا بھی ہو گیا. یہ سچویشن انسان کی ہوتی ہے. آپ جواب دیں، میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہوتی ہے نا. ایک انسان جو راحت کی زندگی میں آ چکا ہو، بنگلوں میں رہنے کا عادی ہو. بلکہ میں تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں، ایک بچی جو دبئی میں رہنے والی تھی، بڑے باپ کی بیٹی تھی. ممبئی کے اندر ایک بڑے باپ کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، ارینج میرج ہوا، کروڑوں کا اس میں خرچ ہوا. لیکن یہاں جو بڑے باپ کا بیٹا رہتا تھا، اس کا مکان اتنا بڑا نہیں تھا جتنا دبئی کے اندر اس بچی کے لیے مکان تھا. بچی چند دن رہنے کے بعد کہتی ہے میں ایسے چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی. یہ چھوٹا سا نہیں تھا، کئی ہزار اسکوائر فٹ کا گھر تھا. لیکن بچی کہتی ہے میں تو بڑے بنگلوں میں رہنے کی عادی ہوں، میں یہ چھوٹے گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے کھلا دے دو. اور کھلا لے کر کے وہ چلی گئی. انسان کی فطرت ہے، جب اس کی عادت آسائش پہ رہنے کی ہو جائے، جب آرام سے رہنے کی ہو جائے، جب نعمتوں میں پلنے کی ہو جائے، جب راحت میں پلنے کی ہو جائے، پھر وہ انسان تکلیف کی طرف جب پلٹایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت وہ تکلیف برداشت کرنے کی نہیں ہوتی، اور نہ وہ برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور وہیں سے اس کے قدم ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے نا؟ اسی لیے تکلیف سے راحت کی طرف تو آنا آسان ہے، لیکن راحت سے تکلیف کی طرف بہت مشکل ہے. اسی لیے دنیا کہتی ہے اللہ جو نعمت تو نے دی ہے نا اب چھیننا نہیں. دعا کی جاتی ہے. ایک آدمی کے لیے غریبی سے امیری کی طرف آنا یہ تو اچھا لگتا ہے، لیکن امیری سے غریبی کی طرف آنا اس میں قدم ڈگمگا جاتے ہیں، راستے کی طرف چلنا مشکل ہوتا ہے، قدم پھسل جاتے ہیں. اب آئیے میرے امام کی زندگی، اب امام حسین کو دیکھیں آپ، کیسی نعمتوں کا مزہ اللہ نے چکھایا کہ مدینے کی گلیوں سے گزر جائیں تو دنیا استقبال کے لیے تیار. امام حسین کسی پر نظر ڈال دیں تو وہ اپنی معراج سمجھے. امام حسین کے لیے کسی نعمت کی کمی نہیں، جنت سے ان کے لیے نعمتیں آ جائیں. امام حسین کے لیے حضور خود سواری بن جائیں اور تاجدار کربلا میں اپنے نانا کے سپیڈ پر سوار ہوتے ہوئے نظر آئیں. حضور ان کے لیے سجدہ طویل کر دیں، صحابہ ان سے محبت کریں، صدیق اکبر ان سے محبت کریں، حضرت ابو ہریرہ ان سے محبت کریں، مولا کائنات ان سے محبت کریں، اور اسی کے ساتھ فاروق اعظم ان سے محبت کریں، حضرت عثمان غنی ان سے محبت کریں. سارے صحابہ امام حسین سے محبت کریں. اتنے نازوں میں پلے ہوئے امام حسین کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اشرفیوں کی تھیلیوں کی تھیلیاں بھری ہوئی امام حسین کی بارگاہ میں تحفے کے اندر بھیجیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس نازوں میں پلے ہوئے امام حسین جب کربلا میں تکلیف کے اندر گرفتار ہوئے ہوں گے، کیا سچویشن رہی؟ سمجھو کیا پیغام ہے کربلا کا، کیا سبق ہے امام حسین کا. ایک مزاج دیا تاجدار کربلا نے، نعمتیں دینے والا بھی خدا ہے اور ان نعمتوں کو لینے والا بھی خدا ہے. دونوں چیزیں خدا کی طرف سے. لیکن مجھے تاریخ کے اندر کوئی ایک جملہ ایسا بتا دے کوئی شخص کہ امام حسین اپنے رب سے مایوس ہوئے اور اپنے رب کی ناشکری کا کوئی جملہ اپنی زبان سے انہوں نے کہا نہیں، قطعی طور پر نہیں.
اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مایوس مومن نہیں ہوتا. اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کون مایوس ہوتا ہے. کربلا میں ایسی امتحان کی گھڑی کے موقع پر بھی امام حسین مایوس نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون او کما قال. امام حسین قرآن کی اس آیت کو جانتے تھے کہ اللہ سے مایوس کافر ہی ہوا کرتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہر حال کے اندر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے, اللہ سے ناراض نہیں ہوتا, اللہ سے مایوس نہیں. امام حسین نے ایسی سچویشن کے اندر بھی ہے کسی پر آج ایسی تکلیف کی پوزیشن, پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ پھر کیوں غلط راستے کی طرف سے قدم اٹھاتے ہو؟ کیا کوئی مصیبت کربلا کی مصیبت سے بڑھ کر ہے؟ اور جب نہیں تو ایسی مصیبت میں امام حسین نے ہمیں کیا درس دیا؟ ایک ہی درس دیا, یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے, یہ دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے, یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے. ارے میاں پریشانی تو اس وقت بھی ختم نہیں ہوتی جب ہم مر جاتے ہیں. مرنے کے بعد بھی پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کہ 4 آدمی اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان نہ پہنچائیں تب تک تو ہم قبرستان کے اندر بھی نہیں جا پاتے. اور ہماری پریشانی کا حال یہ ہے کہ پیدا ہوئے تب بھی خود سے نہا نہیں سکتے تھے, ہمیں کسی نے غسل دیا, اور مر گئے تب بھی ہم اپنے ہاتھ سے غسل نہیں کر سکتے, کوئی دوسرا ہمیں نہلائے گا تبھی تو ہم نہائیں گے. یہ تو ہماری پریشانی کا حال ہے. لیکن پھر بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر راحت تلاش کرتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مشقت میں ان آدمی کو پیدا کیا. مشقت کیا تو ایک سوچ کربلا کے تاجدار نے عطا فرمائی, اور وہ سوچ کیا ہے؟ قرآن کی سوچ, قرآن کی فکر. آج اگر پریشانیاں آئیں اللہ سے ناراض مت ہو جاؤ. یہ نہ کہو کہ پروردگار تو نے ہمیں چھوڑ دیا, یہ نہ کہو کہ مولا ہم کہاں جائیں. مایوس مت ہو جاؤ. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے گمراہ ہی مایوس ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا. امام حسین نے یہی درس دیا. اے میرے ماننے والوں, اے مجھ سے محبت کرنے والوں, اے میرا درس سننے والوں, اے میری زندگی کی یاد بنانے والوں, میری زندگی کا یہ پیغام بھی تم سن لو کہ مصیبت آئے یا تکلیف آئے رب کی شکایت نہ کرنا, اور رب سے ناراض مت ہونا, اور رب سے مایوس مت ہونا. مایوس مومن کبھی نہیں ہوا کرتا, مایوس تو گمراہ ہوا کرتا ہے, کافر ہوا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ دنیا دار الابتلاء ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے, تمدستی کے ذریعے امتحان لیتا ہے. ذرا بندے سے مال چھین کر کے تو دیکھو مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ذرا مال دے کر تو دیکھو مجھے یاد رکھتا ہے کہ بھول جاتا ہے. تو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ عز و جل جب اس قسم کا امتحان لیتا ہے تو ثابت قدمی بہت مشکل ہو جاتی ہے. انسان کو جب دولت ملتی ہے تو عیاشیاں کرتا ہے, اور تکلیف آتی ہے تو گناہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے. حسین نے پیغام دیا تکلیف آئے تب بھی دین پر چلو, اور راحت آئے تب بھی تم دین پر چلو. یہ پیغام ہے امام حسین. نہ تکلیف میں خدا کو بھولو, نہ راحت میں خدا کو بھولو. نہ تکلیف میں دین چھوڑو اور نہ راحت میں دین چھوڑو. آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہر غم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں, اور ہر راحت بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. سورج بھی صبح نکلتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, دوپہر میں بہت شباب پر ہوتا ہے, لیکن شام ہوتے ہی یہ ڈھل جایا کرتا ہے. ایسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے. یہ دنیا کے اندر غم اور راحت دونوں چیزیں موجود ہیں. کبھی غم اللہ کی طرف سے آئے گا, کبھی راحت اللہ کی طرف سے, لیکن ان دونوں سچویشن کے اندر ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے, نہ اللہ سے مایوس ہو اور نہ قدم دین سے ہٹاؤ. ہر حال کے اندر دین پر ثابت قدم رہو. جیسا کہ کربلا کے تاجدار راحت کی زندگی اتنی لمبی انہوں نے گزاری, اور تکلیف کی زندگی ان کی مختصر سی تھی, لیکن اس تکلیف کے اندر بھی سجدہ نہیں چھوٹ رہا, اس تکلیف کے اندر بھی شریعت نہیں چھوٹ رہی, اس تکلیف کے اندر بھی تلاوت نہیں چھوٹ رہی, اس تکلیف کے اندر بھی اپنے رب سے مایوس نظر نہیں آتے. مسلمانوں یاد رکھو, کربلا کا سانحہ اتنا بڑا سبق ہے کہ ایک انسان پوری زندگی گزارنے کے لیے اگر امام عالی مقام
امام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو پڑھے تو میں سمجھتا ہوں اس کا زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ہماری سچویشن بڑی مختلف سچویشن ہے، ہمارا حال بڑا مختلف حال ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم تو صرف راحت کے متلاشی ہیں، کانٹا بھی چپ جائے تو شکایت کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، تکلیفیں آئیں گی، قربان جائیے۔ مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے اتنا گولڈن چانس عطا فرمایا ہے اور اتنا گولڈن ارشاد فرما دیا ہے، تکلیف میں صبر کرو تو اجر ملے گا، نعمتوں پر شکر کرو تو بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو تکلیف کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ذریعے اجر کا ذریعہ بنا دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں اس پر بھی جو تکلیف ہوتی ہے اللہ اس سے بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تکلیف ہمیں گناہوں سے مٹانے کے لیے آتی ہے، اور اللہ والوں پر تکلیف ان کے درجات کی بلندی اور ان کے مقام کو دنیا کے سامنے بتانے کے لیے آتا ہے۔ آپ یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے بہت سارے دروس ان کی زندگی سے ہمیں میسر ہوتے ہیں، ان میں سے آج کی اس پروگرام کے اندر جو درس مجھے آپ کو دینا ہے امام حسین کی زندگی سے، وہ درس یہ ہے، خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، تکلیف میں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا اور راحت میں بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جب بہت نعمتیں امام حسین پر تھی تو 25 پیدل حج کیے، اور پہچان امام حسین نے اپنی یہ بنائی کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مدینے میں جا کر اگر نواسے رسول امام حسین کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانے، تو یہ حضرت امیر معاویہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور دیکھو کہ کسی نوجوان کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے اور اس کی نگاہیں جھکی ہوئی یاد الہی میں مصروف ہیں، تو سمجھ لینا یہ نورانی چہرے والا کوئی اور نہیں، نبی کا نواسا حسین ہی ہوگا۔ پتہ چلا ایک آئیڈینٹی تھی۔ راحت کی زندگی میں جو لوگ خدا کے دین کو بھول جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، شادیوں میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، خوشی کے اندر آوارگی کرتے ہیں، انہیں سبق امام حسین کی زندگی سے حاصل کرنا چاہیے کہ تمہیں جتنی بھی نعمتیں ملیں ان نعمتوں کے ملنے پر بھی تمہارا قدم دین سے نہیں ہٹنا چاہیے، قرآن سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور جب تمہیں تکلیف بھی آئے تو تکلیف کے اندر بھی تمہارا قدم دین سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا پیغام کربلا کے تاجدار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، علاقے کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اور میں نے سوچا حیات امام حسین سے میں اس پہلو پر آپ کی توجہ کو مبذول کرا کر میں یہاں کے بسنے والوں کو خاص طور پر یہ بتا سکوں کہ آج کے بعد یہ چیز ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ پہلی چیز، 3 سبق آج آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو تکلیف ہے ہی اور ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا کہ تکلیف میں بھی خدا سے مایوس نہیں ہونا اور قدم کو اسلام سے ہٹانا نہیں۔ اور تیسرا درس کہ راحت جب تمہیں اللہ دے، نعمت دے، تو اللہ کے ارشاد کے خلاف تمہیں زندگی نہیں گزارنا، تمہیں اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور شریعت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اگر میں 2-3 گھنٹے کی تقریر کروں جبکہ میں اتنی طاقت رکھتا نہیں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے اور کوئی بات بھی ذہن میں نہ بیٹھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر اتنی بات جتنی میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اگر اسی کو آپ نے اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیا تو سن لو، امام حسین کی بارگاہ کے اندر اس سے بڑا خراج عقیدت کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ تم طریقے امام حسین پر چلو۔ اگر امام حسین کے طریقے پر تم چل پڑے اور اسی راہ پر تم نے اختیار کیا تو امام حسین راضی ہو جائیں گے کہ یہ میرا صحیح معنوں میں غلام ہے، اور وہ ایسے آقا ہیں کہ ان کے نقش قدم پر اگر کوئی چلے تو وہ تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے ماننے والے کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو امام حسین کی سیرت پر نقش قدم پر چلنے کی